اب ہم ضرب کے عمل کی خصوصیات تفریق کے ساتھ دیکھیں گے. مثال کے طور پر ایک ہم مثال لیتے ہیں. آپ لیجیے، آپ بھی کوئی ایک عدد لے سکتے ہیں. 8 تفریق 5، یہ کتنی مرتبہ؟ یہ 5 مرتبہ لے لیجیے. تو ایک مثال ہم تیار کرتے ہیں. 8 تفریق 5 کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم اس کا مطلب پہلے سمجھیں. 8 تفریق 5 کتنی مرتبہ ہے؟ 5 مرتبہ ہے. 8 تفریق 5 کتنی مرتبہ ہے؟ 5 مرتبہ ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ 8 ضرب 5 تفریق 5 ضرب 5. جس طرح جمع کی خصوصیات ہے ویسے ہی تفریق کی خصوصیات ہے. کتنی ہو رہے ہیں؟ 8 اور 5. 8 5 مرتبہ اگر آپ لیتے ہیں تو 8 5 مرتبہ لیتے 40 ہوتے ہیں. 5 5 مرتبہ آپ لیں گے تو 25 ہوگا. اب یہ تو تفریق کرنا آپ کو آتی ہی ہے. 40 میں سے 25 آپ کم کیجئے، نکالیے. ویڈیو کو روکیے اور 40 میں سے 25 نکالیے، کم کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے، سمجھنے والی بات یہاں پر ہے کہ اگر تفریق پر بھی دیا گیا 2 عدد کی تفریق ہے اور ان کو ضرب کرنا ہے، تو جس سے ضرب کرنا ہے آپ کو، جو عدد سے ضرب کرنا ہے، تو تفریق کے عمل کے دونوں ارکان کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ضرب کرنا پڑے گا. اگر ہم اس کو اصول کی صورت میں اگر ہم لکھنا چاہیں، جو ہمارے سمجھنے کے لیے اصول ہے، تو A تفریق B اگر ہوتا ہے اور اس کو آپ C سے ضرب کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ A اور C کی ضرب ہوگی اور اس میں سے B اور C کا حاصل ضرب تفریق ہوگا، ہے نا. A اور C کی ضرب ہوگی، B اور C کا اس میں سے حاصل ضرب کیا ہوگا؟ تفریق ہوگا. یہ ضرب کے عمل کی خصوصیات ہے تفریق کے ساتھ. اس کو آپ کو یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے.